سر صاحب بتائیے کہ لندن میں آپ کا جو وزٹ ہے اس میں آپ فیملی کے ساتھ تو ہیں، لیکن کیا کوئی پولیٹیکل میٹنگ میں خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ آپ کی شاید نواز شریف سے بھی ملاقات ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی، ملاقات تو کسی سے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی طے شدہ ملاقات نہیں ہے کسی سے بھی۔ میں ایک نجی دورے پہ یہاں 3 دن کے لیے ہوں، اور اس دوران اگر کوئی بھی ملاقات کسی سے ہوئی تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، ایک اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کی متحدہ قومی موومنٹ کے بانی بھی لندن میں ہی ہوتے ہیں، تو ان سے کچھ چانس ہے کہ ان سے کوئی بات چیت ہو آپ کی؟ دیکھیں، آپ میرے خیال سے الطاف حسین صاحب کی بات کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے شروع بھی کہا اور آج بھی یہ بات کو میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کا جو ایشو ہے وہ سیاست سے نہیں اور ریاست سے ہے، اور جو میں ریاست کے ایکشن ان کے بارے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی فیوچر باقی بچا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان میں ایک بڑی وجہ اس شہر کراچی جس سے میرا بھی تعلق ہے، پچھلے 25-30 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو 3 چیزیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، تعلیم، صحت، بجلی، گیس، یہ ساری چیزوں سے محروم رہا ہے یہ شہر۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں وہاں کے کہ ہم اس شہر کے مالک ہیں، میں تو مالک اس کو مانوں گا جو یہ تمام بنیادی سہولیات عوام تک پہنچا دے۔ کراچی شہر جو کہ پاکستان میں معیشت کا شہر کہلاتا ہے، کئی دہائیوں سے ان تمام بنیادی سہولتوں سے لوگوں کو محروم رکھے ہوئے۔ اس کی کیا ذمہ دار آپ الطاف حسین کو سمجھتے ہیں؟ ذمہ دار تو سبھی ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ سبھی لوگ کراچی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کراچی کے سب کچھ ہیں۔ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے جو سربراہ عمران خان بڑا دعویٰ کرتے نظر آئے کہ کراچی اب ان کا شہر ہے۔ 4.5 سال گزرنے کے بعد اس شہر میں ایک ڈھیلے کی کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہو سکی، بلکہ مزید لوگ بجلی، پانی اور گیس سے محروم ہو گئے، اور پھر روزگار کے مواقع سے بھی محروم ہو گئے۔ تو میں تو حیران ہوں ان سارے ہی دعوے داروں کا جو کراچی پہ کلیم تو کرتے ہیں، لیکن معیشت کے اس شہر کو جس میں پورا پاکستان رہتا ہے تمام ہی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ لیکن جو یہ بات تو آپ مانیں کہ الطاف حسین کی اب بھی کراچی میں بعض پاکٹس ہیں، جگہیں جہاں ان کی سپورٹ تو ابھی تک ہے مہاجر کمیونٹی سے۔ دیکھیں، میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ان کا تعلق سیاست سے نہیں، ریاست کے معاملات سے ہے، اور ریاست کے ایکشن کے بارے میں بھی میں بتا چکا ہوں۔ تو اب اس کے بعد میں کیونکہ وفاق کا نمائندہ ہوں، ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو میں تو اتنی ہی بات کر سکتا ہوں آپ ایم کیو ایم کے بھی آپ بہت آپ سینٹرل فگر ہیں، اور یہ کہ جو ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ جو آج کل آپ کے دوست ہیں اور بہت بڑے، جو ایک زمانے میں الطاف حسین کو بہت بھائی اور ان سے پیار کیا کرتے تھے، اب ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کی کرٹک بھی بن چکی ہے، لیکن آپ کے ساتھ تو وہ ہیں نہیں۔ دیکھیں، مجھے جو گورنرشپ کے لیے نامینیٹ کیا وہ ایم کیو ایم پاکستان نے کیا، ڈاکٹر خالد مخدوم صدیقی بھائی نے کیا، تو ظاہر ہے میری جو سیاسی پارٹی ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان پچھلے کئی سالوں سے ٹوٹ کا شکار رہی، ڈویژن ہو گئے تھے، اور بہت سارے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک مضبوط ایم کیو ایم باقی رہے۔ گورنر بننے کے بعد میں نے پوری کوشش کی، اور میں نے صرف ایم کیو ایم کے لیے نہیں، باقی بھی لوگوں کے درمیان امانگی، محبت اور پیار کا جو پیغام تھا وہ لے کر میں سبھی کے پاس چل کر گیا، چاہے وہ کمپرس جماعتیں تھیں اور چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان تھی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تینوں دھڑوں نے میری اس بات کو رکھا، اور آج وہ سبھی ایک جگہ متحد ہیں، اور سبھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو ان بنیادی سہولتوں سے محروم نہ رکھا جائے جن باتوں پر ووٹ لیا جاتا ہے، لیکن آج تک انہی 3 چیزوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ آپ کامران صاحب، آپ کے پاس ایسی کون سی گزٹ سنگھی ہے؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں جنرل فیض آپ کے بہت خلاف تھے، بلکہ جنرل فیض نے آپ کے اوپر انکوائریز کی، اور وہ تو آپ کو تباہ کرنے کے چکر میں تھے، اور پھر وہ نکلے اور ایسی آپ کی فارچونز بدلی کہ آپ ایک دم گورنر سندھ بن گئے۔ دیکھیں، جنرل فیض صاحب کا تعلق جس محکمے سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر ہی بہترین جگہ ہے جو ان کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہے۔ جو مجھ پر ذاتی طور پر کسی نے بھی کچھ کیا وہ تو میں نے اللہ پہ چھوڑ کر سب کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع مجھے عطا انہوں نے کیا۔ آپ کو ٹارگٹ کیا تھا نا؟ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔
باقی جو ان کے معاملات ہیں وہ ISPR دیکھے. مجھے تو ریٹائر ایز ہو چکے گورنر سندھ میں یہ کوشش کروں گا, اللہ تعالیٰ نے جب تک اس منصب پہ رکھا ہے, کہ میں وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کروں اور لوگوں کے لیے کام کریں, اور جو کام میرے نہیں ہے میں وہ بھی کروں. اور اس میں آپ سبھی نے دیکھا ہے کہ ہم IT کے کورسز کروا رہے ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ٹیسٹ میں حصہ لیا. 50,000 نوجوان بچے بچیاں گورنر ہاؤس میں تعلیم حاصل کریں گے. راشن ڈرائیو ہم کر رہے ہیں. 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو ہم طاقتور پاکستان کے نام سے راشن دے چکے ہیں. اسی طرح ہم نے بیل آف ہوپ لگائی ہے تاکہ لوگوں کی جو امید ہے وہ نا امیدی میں نہ بدلے. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آگے خاص طور پہ سندھ کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا ٹائم آنے والا ہے. سعودیز میں ابھی ان کی مہمان نوازی کی ہم نے پچھلے 4 ہفتہ پہلے. وہ 75 لوگوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے, اور بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آ رہی ہے, اسی طرح سے UAE سے بھی آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ہی ممالک جس میں ایران اور ترکیہ بھی شامل ہے, پاکستان اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے موزوں رہے گا. یہاں بھی جن دوستوں سے میری ملاقات ہوگی میں ان سبھی کو یہ کہوں گا کہ یہ صحیح وقت ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا, اور جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا وہ تو کمائے گئی, لیکن آج جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ یہ وقت ہے اپنے پاکستان, اپنے وطن کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے. آپ نے پہلے ریاست کا ذکر کیا, جس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ریاست کا خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد وہ کہاں پر کھڑے؟ دیکھیں 9 مئی جیسے واقعات ہمیشہ قوموں کو توڑ دیتے ہیں. جس طرح 16 دسمبر جو واقعہ پشاور میں ہوا تھا جس میں کئی بچے جانوں سے چلے گئے, لیکن اس کے بعد قوم ایک ہو گئی تھی اور سب ایک پیج پر آ گئے تھے. اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے. 9 مئی کے واقعات کو کرانے والی سازشی عناصر پیچھے چلے گئے اور پوری قوم ایک پیج پر آ گئی. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ایک نئے جذبے کے ساتھ, کیونکہ کسی بھی مہذب ممالک میں کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ وہاں قائد اعظم جو جس فاؤنڈر آف پاکستان ہے ان کی ریزیڈنسی جلا دی جائے, مسجدوں کو آگ لگا دی جائے جو کور ہیڈ کوارٹر کے اندر تھی. اسی طرح ایمبولینسز, پبلک ٹرانسپورٹ, یہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. لوگ اپنے ملک میں اپنا پولیس اسٹیشن نہیں جلاتے, انہوں نے کور ہیڈ کوارٹر جلا دیے اور تنصیبات پر حملے کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد عمران خان کے لیے پاکستان میں کچھ نہیں بچا ہے. جو چند لوگ ان کے ساتھ ہیں بھی, میں ان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ضرور ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پہلے پاکستان ہے, پھر آپ اپنے اس لیڈر کو رکھیں جس کو آپ چاہتے ہیں. سیاسی طور پہ کوئی بھی شخص کسی کا بھی فالوورز ہو سکتا ہے, اس کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے, لیکن پاکستان کی بنیاد میں نہیں. پاکستان پہلے ہے اور اس کے بعد سیاست ہے. تو اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ ہم قومیتوں میں, فرقوں میں اور سیاست میں بڑھ جائیں گے تو پھر ہم ایک قوم بن کے مقابلہ نہیں کر سکتے اس ملک کا جس سے ہم نے آزادی لی, بھارت انڈیا کا, جو آج چاند پر جا رہا ہے. اور ہم آج یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہم ویسے ہی چاند پر ہیں کیونکہ 3 چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں, بجلی, پانی اور گیس. تو ہمیں پہلے پاکستان کا سوچنا ہے, وہاں کی عوام کا سوچنا ہے, اس کے بعد سیاست کریں گے. عمران صاحب, آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں یہ کہا جاتا ہے, اور ہیں بھی. اور عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک زمانے میں بہت لاڈلے کنسیڈر ہوتے تھے. پھر ہوا کیا کہ یہ اتنی گتھم ہو گئی, اتنی بڑی لڑائی ہو گئی, اور چیزیں اب یہاں تک پہنچ چکی ہیں؟ تعلقات کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں لاڈلا نہیں ہوں. اور جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان لاڈلے تھے, تو جو لاڈلے ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو کوئی کسی کو لاڈلا نہ بنائے, کام پر توجہ دیں. ہمیں جو بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے ملتا ہے, اور ہم آ کے لاڈلے بن جاتے ہیں اور پھر آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں مجھ سمیت, سب کو پرانے تجربات سے سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور آگے بڑھنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک نہ کریں, ہم جو ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کریں. پاکستان میں بہت سارے وسائل موجود ہیں, صرف استعمال اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کر کے IMF کے سامنے 1 اور 2 بلین کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, اور جو پاکستان میں موجود وسائل ہیں اور ذخائر ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں. اچھا سر, چند سوالات ہیں ایک ایک کر کے آپ سے. ایک تو سر یہ کہ آپ عام تاثر یہی جا رہا ہے جیسے آپ لنڈن میں آئے ہیں کہ آپ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کسی سیاسی اعلیٰ قیادت کے لیے پیغام لے کے آئے ہیں. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ پیغام کسی سیاسی قیادت کے لیے ہے, پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے لیے ہے, یا پاکستان میں انتخابی جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں کروائیں, کوئی کہہ رہا ہے فروری میں کروائیں, اس حوالے سے؟
دیکھیں ہماری جتنی بھی سیاسی قیادت پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے، وہ سبھی کئی دہائیوں سے پاکستان میں حکومت کرتے آئے ہیں، تو کسی کو بھی کسی کے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، سبھی کے اپنے رابطے ہیں اور سبھی ایک دوسرے سے روزانہ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ جہاں تک بات آپ نے کی کہ الیکشن فروری میں ہو یا بعد میں ہو، میرا جس جماعت سے تعلق تھا، کیونکہ ظاہر ہے جب میں گورنر بنا تو اب میں سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ پورے صوبے کا اور وفاق کا نمائندہ ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، ان کی پہلے دن سے ڈیمانڈ رہی ہے، جب الیکشن نہیں آ رہے تھے اور کیئر ٹیکر بھی نہیں آئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ سینسس بہت بڑا ایشو ہے، تو وہ سینسس ہو گیا ہے، نئے مردم شماری کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے اب ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہے کہ وہ کتنی جلدی اس کا انتظام کرتا ہے، الیکشن ٹائم پر ہوں لیکن اس سے پہلے ڈی لمیٹیشن کمپلیٹ ہو جائے، تو نہ ایم کیو ایم پاکستان کو اعتراض ہوگا اور نہ کسی پاکستانی کو اعتراض ہوگا۔ لیکن اگر پرانی مردم شماری اور پرانی ڈی لمیٹیشن پر انتخابات کی طرف جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کیوس کریٹ ہوگا، اور تمام ہی جماعتیں اس پہ سوال اٹھا دیں گی۔ اس الیکشن کو سوالیہ نشان نہیں بنانا، بلکہ ایک بار ایک ایسا الیکشن کرانا ہے جس پہ سبھی لوگ مطمئن بھی ہوں اور اطمینان کے ساتھ کریں۔ اچھا، یہی جیسے آپ نے بات کی ڈی لمیٹیشن کی، تو ایم کیو ایم تو کافی عرصہ سے یعنی 3.5 سال وہ عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی کیبنٹ کا حصہ رہے، اس وقت یہ ڈی لمیٹیشن کا معاملہ کیوں نہیں اٹھایا گیا، مردم شماری کا معاملہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، ایم کیو ایم کیونکہ ایک بڑے صوبے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کی بڑی ساکھ ہے عوام میں، تو جب وہ مطالبہ کرے گی تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے ملک میں آئے گا، اور ایم کیو ایم کو ہی سامنے رکھ کے تو انتخابات کو التوا کیا جائے گا، اس میں مزید جو ڈی لمیٹیشن ہے جب وہ ہوں گی تو اس کو اوپر اعتراضات اٹھائے جائیں گے۔ تو 2 سال تو گئے، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے اور عوام کو ووٹ کے حق سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سوال اس وقت بھی اٹھایا اور اٹھانا چاہیے تھا، لیکن وہ وعدے ہی پورے نہیں ہوئے جس کی بنیاد پر ایم کیو ایم پاکستان نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کی، اور آج بھی اسی پوائنٹ کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان تو کھڑی ہے کہ نئی مردم شماری اور نئی ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے، یہ ان کا موقف ہے۔ باقی بات آپ نے کی کہ الیکشن وقت پر ہوں یا 2 سال بعد ہوں، دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ پہ کس چیز کی پہلے ضرورت ہے۔ الیکشن تو ایک اور ہو جائے گا اور ہونا بھی چاہیے، وقت پر ہونا چاہیے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں یا پچھلے سالوں میں کون سی ایسی غلطیاں کی ہیں جہاں ہم سب کی نمائندگی لے کے نہیں کھڑے ہوئے اور ہمیشہ مشکلات کا ہی شکار رہتے ہیں۔ اگر ایک اچھی چیز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور اس میں کچھ وقت اگر درکار ہو تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی دفعہ اس کا سدباب کرنا چاہیے اور اس طرف بڑھنا چاہیے جہاں سب ساتھ چلیں۔ اگر آپ پرانے مردم شماری پر الیکشن کراتے ہیں تو کئی سیاسی جماعتیں پھر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی، تو اس چیز کو دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کی جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان کے فیصلے آپ کو نظر آنے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک اچھی ٹیم موجود ہے اور وہ فیصلے کریں گے۔ اچھا سر، آخری سوال یہ کہ آپ عمران خان جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ رہا۔ آخری چند مہینوں میں شہباز صاحب نے بڑے دورے کیے سندھ کے بھی، اور آپ نے ان کی میزبانی کی، کیا فرق پایا آپ نے عمران خان میں اور شہباز شریف میں بطور وزیر اعظم؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، شہباز صاحب دونوں کی میں بات کروں، نواز شریف صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب، کیونکہ ایک ہی جماعت سے ان کا تعلق ہے، وہ لوگوں کو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے حل ہوں۔ عمران خان صرف اپنی سناتے تھے اور دوسروں کی سنتے نہیں تھے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال، گورنر ہاؤس کے بارے میں ابھی آپ اس کے مکین ہیں، یہ سنا گیا ہے کہ آپ سے پہلے جو گورنر تھے کہ وہاں پر کتوں کی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں اور وہاں پر مطلب اس حوالے سے ڈفرینٹ قسم کا ماحول تھا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے جب ٹیک اوور کیا وہاں پر تو کیا ماحول تھا، اور آپ نے کچھ وہاں گورنر ہاؤس کا جو کلچر ہے اس میں کچھ تبدیلیاں لائی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا، اور نہ ہی مجھے پتا کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے، لیکن اب الحمدللہ روزانہ ایک قرآن شریف ختم ہوتا ہے اور عید میلاد النبی کے پروگرام ہوتے ہیں، اور 15 ہزار لوگ ایک ٹائم پر آ کر آئی ٹی کے کورسز کے ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، راشن ڈرائیو چلتی ہے، اور تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ روزانہ
دن میں اور 2 سے 2,500 لوگ رات میں. جو عوام ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر ہے اور باہر گورنر ہاؤس کے اطراف میں مختلف لوگوں نے اپنے بزنسز کے لیے اپنے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں, ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے. اور میں تو ہر چیز کے لیے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, اور خاص طور پہ جو اسمال بزنسز, چھوٹے بزنسز ہیں, کیونکہ بڑے بزنسز کو تو ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں ان چھوٹے لوگوں کو سپورٹ کروں گا, چاہے اس میں کوئی باربر ہو, چاہے اس میں کوئی ٹھیلے والا ہو. تھینک یو.